بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم انشاءاللہ بنیادی عقائد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول بتلائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان ہے اللہ پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزیں ہوئی، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ پر ایمان اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، انسان کو اچھائیاں یا برائیاں جو پہنچتی وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، تو اللہ پر ایمان اور یہ تقدیر پر ایمان، یہ دونوں بھی ایک ہی چیز ہے۔ اور والبعث بعد الموت اور ایمان بالآخرت، یہ دونوں بھی ایک ہی چیز ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے بنیادی عقیدے 5 ہوئے۔ اگر ان میں سے ہم کسی ایک بات کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار یا فرشتوں کا انکار یا رسولوں کا انکار، کتابوں کا انکار، آخرت کا انکار، تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اب اس میں بار بار ایمان کا لفظ آیا، تو ایمان کی تعریف ہے کہ پختہ یقین، پختہ اعتماد، یعنی اس بات کا پختہ یقین کہ اللہ ایک ہے، یہ پوری دنیا سنسار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جو قرآن مجید میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، حدیث میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، تو ان ناموں کا صحیح مالک اور صحیح اس صفات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کسی انسان میں بھی وہ صفت ہے تو وہ عارضی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے اندر جتنی صفاتیں موجود ہیں دنیا میں، وہ سب کی سب صفاتوں کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ پوری دنیا اسی کی ہے، اور کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے، جو یہ فرشتے مخلوق ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبردار مخلوق ہے، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں، یہ اچھے کاموں ہی کو کر سکتی ہے، اور اللہ کے کاموں کی تکمیل کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اور جتنی آسمان سے اللہ نے کتابیں نازل کی، وہ کتابیں سچی تھی، مگر کچھ لوگوں نے اپنی شرارت سے اور لاپرواہی سے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی، مگر آخری کتاب قرآن مجید یہ صحیح ہے، اور قیامت تک کے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور رسول، جتنے پیغام اللہ نے رسولوں کو بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے، رسولوں نے پورا پیغام ہم تک کے صحیح پہنچایا، رسولوں نے کسی بھی بات میں زیادتی یا کمی نہیں کی، کیونکہ رسول نے خود فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں ہی کو لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اور ہم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال پر جنت ملے گی، برے اعمال پر دوزخ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دے گا۔ یہ ایمان بالآخرت۔ تو عزیز بچوں، یہ بنیادی عقائد ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کا انکار کر لے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں اس کو سخت عذاب ہوگا۔ اور اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ہمیں ہر چیز کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے ان بنیادی عقائد کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ان 5 عقائد کو ماننا ضروری ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 5 عقائد کو مانیں، اس پہ زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ جب تک کہ زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.